هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. آج کی جو تلاوت کی گئی اس میں سب سے پہلے سورہ النساء کی تلاوت ہوئی. النساء کے معنی ہوتے ہیں عورتیں. یہ بھی اسلام کا عورتوں پر بڑا انعام اور احسان ہے کہ قرآن کریم میں عورتوں کے نام سے پوری ایک صورت رکھ دی گئی ہے، جبکہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی الرجال کے نام سے مردوں کے لیے کوئی صورت نہیں رکھی گئی، لیکن اللہ رب العزت نے خواتین کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ النساء یعنی عورتیں اس نام سے پوری ایک سورہ مقدسہ قرآن میں نازل فرمائی. چونکہ سورہ مقدسہ میں عورتوں کے حوالے سے بہت سارے احکامات دیے گئے ہیں اور یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام النساء رکھا گیا ہے. اس سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پر 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، یعنی 3 گروہوں سے خطاب فرمایا ہے. سب سے پہلے امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ، دوسرے منافقین ہیں. خطاب ان سے بھی جب کیا اللہ نے تو یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے ہی کیا، کیونکہ ظاہری طور پر ان کو ایمان والوں میں ہی قانونی اعتبار سے شمار کیا جاتا تھا. اور تیسرے اہل کتاب ہیں یعنی یہود و نصارہ. تو ان 3 گروہوں سے اس سورہ مقدسہ میں خطاب کیا گیا ہے. اس صورت میں ازدواجی اور خاندانی زندگی کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کی گئی ہے اور سماجی زندگی کے بارے میں بھی ہدایات دی گئی ہیں. چنانچہ یتیموں کے حقوق کی حفاظت اور ان سے حسن سلوک کی تعلیم دی گئی. تقسیم وراثت میں اخلاقی تعلیم اور قانونی ضابطہ بھی بیان فرمایا اور واضح کیا کہ میراث صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں اور میراث تقسیم ہونی چاہیے خواہ وہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا روگ ہے اور ایک ایسا مرض ہے کہ جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور جس نے گھروں کے اندر خاندانوں میں ناچاکیاں نا اتفاقیاں پیدا کر رکھی ہیں. پہلی چیز تو یہی ہے کہ عورتوں کو عام طور پر حق دیا ہی نہیں جاتا، اور اگر کہیں دیا بھی جاتا ہے تو پورا حق نہیں دیا جاتا. عورتیں تو رہی دور، بلکہ دیگر ورثاء بھی جو ہوتے ہیں ان کو بھی پورا حق نہیں ملتا. جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ وہ معاملہ ہے وراثت کا کہ جسے خود تفصیلاً بیان کیا ہے اور ہر حقدار کا حق اللہ نے خود متعین کیا ہے، کسی پر نہیں چھوڑا. اللہ نے اپنے نبی پر بھی نہیں چھوڑا بلکہ ان تفصیلات کو اللہ نے خود بیان کیا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے بڑے واضح ارشاد فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، یعنی یہ میراث کے حوالے سے جو باتیں بتائی ہیں اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دوں گا. جس نے اس معاملے میں حدود اللہ کی پابندی کی، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی، اللہ فرماتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. لیکن اگلی بات بڑی خطرناک فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اس معاملے میں اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی فرمایا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دوں گا. یعنی کتنا سینسیٹیو معاملہ ہے، لیکن ہم اس معاملے کو اتنا
جو ہے اہم نہیں سمجھتے جتنا کہ رب کائنات نے اس کو اہم ترین قرار دیا ہے۔ اسی طرح جنسی بے راہ روی کی روک تھام کے لیے تعزیرات کا بیان کیا گیا ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کی تاکید کی گئی ہے۔ ان عورتوں کی تفصیل بیان کی ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ نکاح کا اصل مقصد بتایا کہ وہ گھر کی آبادی اور عفت و عصمت کی حفاظت ہے۔ یعنی نکاح کا مقصد کیا ہے؟ گھر کی آبادی اور عفت و عصمت کی حفاظت، نہ کہ صرف شہوت رانی۔ یہ مقصد نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ گھر کو آباد کیا جائے اور انسان کی عزت اور عصمت محفوظ ہو جائے، وہ بے راہ روی سے بچ جائے، وہ گناہوں سے محفوظ ہو جائے۔ اور پھر اسی طرح رب کائنات نے نکاح کے معاملے میں حد بندی فرمائی ہے۔ یعنی پہلے عرب معاشرے میں کئی عورتوں سے نکاح کر لیا جاتا تھا، 10 عورتیں، 20 عورتیں۔ تو اسلام نے حد بندی کر دی کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ تم 20 25 عورتوں کو لے کر بیٹھ جاؤ۔ تو اسلام نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ صرف 4 عورتوں کی اجازت ہے، اور اس کے لیے بھی شرط مقرر کی، اور وہ شرط ہے عدل۔ فرمایا کہ اگر عدل کر سکتے ہو، عدل کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں ناپ تول والی ہیں، ظاہری چیزیں ہیں، ان میں عدل کرنا، برابر دینا، برابر معاملات اختیار کرنا۔ ایک ہوتا ہے دل کا میلان، ظاہر ہے کہ اس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن ظاہری تمام معاملات کے اندر عدل و انصاف کی تاکید فرمائی ہے۔ اور جو عدل و انصاف نہ کرے اور نہ کر سکتا ہو تو فرمایا کہ وہ صرف ایک شادی کرے، ایک نکاح کرے۔ پھر رب کائنات نے خاندانی معاملات کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے بہت ساری ہدایات دی، اور یہ بھی بتایا کہ اگر کہیں پر نباہ نہ ہو سکے اور نہایت ہی مجبوری ہو کہ آپس میں زندگی نہیں گزر سکتی، تو مجبوری کے عالم میں طلاق کی اجازت دی، لیکن اللہ نے اس عمل کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا۔ طلاق جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن حرام نہیں۔ جھگڑے کی صورت میں اصلاح حال کی کوشش کرنے کی تعلیم دی، یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، نا اتفاقی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کے کئی اسٹیپ بتائے ہیں، اور پھر آخر میں یہ بتایا کہ اگر کسی طرح معاملہ حل نہیں ہوتا تو ایک مرد کے خاندان کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے حکم بنایا جائے، وہ حکم ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ اگر وہ اصلاح چاہیں گے دونوں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ آگاہ کیا ہے کہ اگر دونوں طرف کے سنجیدہ لوگ، عقل مند لوگ، فیصلے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ اگر اس بات کا ارادہ کریں گے کہ ان میں اتفاق پیدا ہو جائے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے گا۔ یعنی نیت صحیح اور صاف ہونی چاہیے۔ ہاں، نیت اور ارادے ہی صاف اور صحیح نہ ہو تو پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض اعتبارات سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے فرمایا کہ مردوں کو ہم نے عورتوں کا نگہبان بنایا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ فضیلت جو ہے بعض اعتبارات سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کوئی نچلی ذات والی چیز ہے اور مرد کوئی اعلیٰ چیز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ظاہر ہے کہ دنیا کا ایک نظام ہے۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے رب کائنات نے جو صلاحیتیں مرد کے اندر رکھی ہیں وہ عورتوں کے اندر نہیں رکھی، اور جو عورتوں کے اندر رکھی ہیں وہ مردوں کے اندر نہیں رکھی۔ دونوں کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، اور دونوں کی اپنی صلاحیتیں ہیں، اور دونوں کا اپنا اپنا میدان ہے۔ جس میدان میں عورت کام کر سکتی ہے وہاں مرد نہیں کر سکتا، اور جہاں مرد کر سکتا ہے وہاں عورت نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے فرمایا رب کائنات نے کہ ہم نے مردوں کو عورتوں کا نگہبان بنایا ہے اور ان کی حفاظت کرنے والا بنایا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ مردوں پر بھاری ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، وہ ان کے اخراجات کو اٹھاتے ہیں، وہ ان کے معاملات کو پورا کرتے ہیں، تو اس لیے بھی اسے قوام بنایا گیا ہے۔
نظام شریعت میں احترام جان و مال کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور بتایا کہ غلطی سے اگر انسان گناہ کر بیٹھے اور وہ فوراً توبہ کر لے تو اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ زندگی بھر گناہوں میں مبتلا رہے اور موت کے وقت کہے کہ جی اب میں توبہ کرتا ہوں، فرمایا کہ اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، یا وہ کفر کی حالت میں مرنے لگے اس وقت توبہ کرے تو فرمایا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یعنی اصرار گناہ پر توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ ہاں، غلطی سے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور فوراً اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور اس کے اللہ نے جو بھی طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی بندہ ایک تو ندامت اور شرمندگی کا جو ہے مظاہرہ کرتا ہے، اور پھر وہ آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے دور رہنے کا اللہ سے وعدہ کرتا ہے، اور اس گناہ کی جو تلافی ہو سکتی ہے، کسی کا حق ادا کرنا ہے، کچھ اور ایسا معاملہ ہے، وہ ادا کر دیتا ہے، تو تب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور بتایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ شرک ہے، گناہ سب گناہوں سے بڑا گناہ شرک ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے انہوں نے توحید کی دعوت دی اور شرک سے لوگوں کو روکا۔ اللہ رب العزت کی توحید کا تذکرہ کرنے کے بعد رب کائنات نے ادائے حقوق کا اور حسن سلوک کا ذکر کیا، اور اس میں سر فہرست جن لوگوں کا ذکر کیا وہ والدین ہیں۔ فرمایا کہ انسان پر سب سے زیادہ جو حقوق بنتے ہیں وہ اس کے والدین کے بنتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور والدین کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے، یہ اس کی اولین ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری۔ یعنی حدیث شریف میں جو فرمایا کہ جی ماں باپ کو رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ان کے چہرے کو دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ یعنی کتنی بڑی فضیلت ان کو دی۔ ان سے اف تک کہنے سے بھی منع کیا، روکا کہ والدین کو اف تک بھی نہ کہا جائے۔ آج کے دور میں والدین کا جو ادب احترام ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ ہم نے پس پش ڈال دی ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسی جنریشن پیدا ہو چکی ہے جو بوڑھے والدین کا خیال رکھنے کے بجائے کہتی ہے کہ جی اب ہمارے ملک کے اندر بھی، یعنی ایک تو باہر اور غیر اسلامی کنٹریز جو ہیں ان کا تو حال پہلے ہی خراب تھا، لیکن اب ہمارے ملک کا حال بھی یہ ہے کہ بوڑھے والدین کی یعنی خدمت کرنا اور ان کی خدمت کر کے جنت کمانا، اس کے مقابلے میں اولاد اس بات کو ترجیح دیتی ہے کہ جی ان کو تو ہم ایدی میں بھیج دیں گے، اس کو ہم اولڈ ایج ہومز میں بھیج دیں گے، فلاں میں بھیج دیں گے، فلاں جگہ رکھ دیں گے، تو سمجھتے ہیں کہ جی بس یہ ہمارا بڑا کمال ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے میں اللہ نے عظمت رکھی ہے، اور اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، اور اخروی اجر تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ رب کائنات نے رکھا ہے۔ تو ایک ترتیب بتائی اللہ نے کہ اس میں سب سے پہلے حق جو ہے وہ والدین کا ہے، پھر رشتہ دار ہیں، ان کے بعد یتیم لوگ ہیں، مساکین ہیں، پھر فرمایا کہ پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے بعد مسافر ہیں۔ یہ ایک ترتیب ہے کہ اس طرح لوگوں کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید فرمائی اور بخل کی مذمت فرمائی۔ سلام کا جواب یعنی آداب کی تعلیم دی کہ کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کے سلام کا جواب دینا لازمی اور ضروری ہے۔ یعنی جس نے کہا السلام علیکم تو کم از کم اس کے سلام کا جواب وعلیکم السلام کہنا ضروری ہے۔ بلکہ اللہ نے تعلیم یہ دی کہ جب تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو تم اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے رحمت کی اور برکت کی دعا بھی مانگو۔ اس نے کہا السلام علیکم تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس کے لیے رحمت اور برکت کی دعا بھی کرو۔ اس کے سلام سے، اس کی دعا سے بہتر دعا اس کو دو۔ تو ہمارا اسلامی جو معاشرہ ہے وہ ادب آداب پر مبنی ہے، اور یہ سلام ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذریعے لوگوں میں محبت پیدا ہو جاتی، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے سلام کے ذریعے۔ صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے درمیان کوئی دیوار آ جاتی، کوئی درخت آ جاتا، اس کے بعد ہم ملتے تو پھر ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے، السلام علیکم۔ اس میں سلامتی کی دعا ہے نا۔ اللہ کا نام بھی السلام، اللہ کا نام ایک کیا السلام، اور اس نے یہی نام ہمارے لیے ایک ملنے کا ذریعہ بھی بنایا کہ ہم جب آپس میں ملیں تو السلام علیکم کہیں، اور اس بات کا پیغام دیں اپنے بھائی کو، اپنے ساتھی کو، اپنے سامنے والے کو کہ میری طرف سے تمہیں سلامتی ہے، میں تمہیں کوئی نقصان، کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تو سلام کا جواب دینے کی تعلیم دی، یہود و نصارہ کی شرنگیزیوں سے آگاہ کیا، اور مسلمانوں کو زوردار الفاظ میں متنبہ کیا کہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، وہ تمہاری دشمنی میں اندھے ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کتنا واضح الفاظ میں فرما رہا ہے، بتا رہا ہے ہمیں کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں نہ آنا، یہ بڑی لبھانے والی باتیں کریں گے اور یہ کہیں گے ہم تمہیں یہ کر دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے ازلی دشمن ہیں، تمہاری دشمنی میں اندھے ہو چکے ہیں، یہ کبھی بھی تمہاری خیر خواہی نہیں چاہیں گے۔ سورہ نساء کا تقریباً نصف کے قریب حصہ منافقین کے بارے میں ہے۔ منافقین چونکہ قانونی اعتبار سے جیسے میں نے بتایا کہ یہ امت مسلمہ کا جز تھے، لہذا خطاب بھی یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے ہی کیا گیا ہے۔ اب یہ وہاں سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ جو یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب یہاں ہے وہ مخلص اہل ایمان سے ہے یا منافقین سے ہے، یہ سیاق و سباق بتاتا ہے، اس لیے اس کا سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ منافقین کو جو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے، اس میں تفصیلاً ان امور کا ذکر ہے جو ان پر گراں گزرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں لیکن وہ عمل ان کا ایسا ہوتا ہے، کردار ایسا ہوتا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو تفصیلاً ان کا ذکر کیا ہے، ان میں ایک بنیادی اور ابتدائی بات یہ بتائی ہے کہ ان پر جو چیز گراں گزرتی ہے، بھاری گزرتی ہے، وہ کیا؟ رسول کی کلی طور پر اطاعت اختیار کرنا، رسول کی پوری مطابعت اختیار کرنا، یہ ان کو گوارا نہیں ہے، اس کو وہ پسند نہیں کرتے۔ خصوصاً جہاں جان و مال کے نقصان کا اندیشہ بھی ہو، وہاں تو اور ان کو برا لگتا ہے، ناگوار گزرتا ہے۔ واضح کیا کہ رسول بھیجے اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے اور دلی رضامندی سے ان کا فیصلہ تسلیم کیا جائے۔ فرمایا کہ صرف فیصلہ تسلیم نہیں کرنا، دل کی رضامندی سے۔ جس نے دلی رضامندی سے نبی کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، فرمایا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ تو دلی رضامندی سے ان کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے رب کائنات نے بتایا کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ نے اتنا بڑا اعزاز نبی کو عطا فرمایا۔ پھر ایک اور بات بتائی کہ ان کو جو چیز ناگوار گزرتی ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ بھی منافقوں پر بھاری گزرتا ہے۔ پھر تیسری چیز بتائی کہ وہ ہجرت ان کو بھاری لگتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہجرت میں اپنا مال چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے، علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں سب ان کو ناگوار گزرتی ہیں۔ منافقین کی شرارتوں کا ذکر کیا تاکہ اہل ایمان پہچان لیں اور کسی خاندانی یا گروہی عصبیت کی وجہ سے ان کی حمایت پر آمادہ نہ ہو جائے۔ یہ منافقین کا کردار ہوتا ہے کہ وہ کبھی عصبیت کے نام پر، کبھی قوم پرستی کے نام پر، کبھی کسی اور نام پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہنے کو مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ کبھی عصبیت، قوم پرستی اور دیگر ان ایشوز پر کھڑے ہونا ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ منافقین کا کردار یہ بتایا کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلقات کو عزت کا سبب جانتے ہیں۔ کیا یہ ساری صورتحال آج ہماری نہیں ہے کہ کافروں سے، کافر جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہمارے بڑھ جائیں، ان کے ساتھ قریبی تعلقات ہو جائیں تو ہم پاؤں ہمارے جو زمین پر نہیں ٹکتے،
اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی عزت مل گئی. اللہ نے فرمایا کہ یہ منافقوں کا کام ہے، منافقین کا یہ کام ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے عزت تصور کرتے ہیں. جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہاں وہ بیٹھے رہتے ہیں. یہ اس میں بھی ہم ملوث ہیں. دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. اللہ نے تو حکم یہ دیا نا کہ جہاں دین کا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے تو وہاں سے تم اٹھ جاؤ. ایمان کا تقاضا یہ کہ وہاں سے ہٹ جاؤ. ہمارے یہاں شادی کی محفلیں ہوتی ہیں، دیگر تقریبات ہوتی ہیں، وہ دھوم دھڑاکا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی جو ہے توہین کی جاتی ہے. ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہم آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. نیم برہنہ خواتین، مرد عورت کا اختلاط، اسی طرح ڈھول باجے، گانے باجے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے. یہ منافقین کی علامت اللہ نے قرآن میں بتائی ہے. اور پھر یہ بھی بتایا کہ یہ نمازیں بڑی سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی نماز کے لیے سستی سے آتے ہیں اور نماز کے لیے ان کے اندر کوئی ذوق اور شوق نہیں پایا جاتا. فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، یعنی کافروں سے بھی بدتر جو سزا رکھی اللہ نے وہ منافقین کے لیے رکھی. فی الدرک الاسفل من النار، یعنی جہنم کا سب سے نچلا طبقہ، اس میں فرمایا کہ ان کو رکھا جائے گا. اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کو اللہ کو، یعنی وہ کیا کرتے ہیں، ایک تو اور چیز بتائی اللہ نے، اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کرتے ہیں. کیا تفریق کرتے ہیں؟ کہ اللہ کو مانا جائے، رسولوں کا انکار کیا جائے، یا رسولوں میں سے بعض کو مانا جائے بعض کو نہ مانا جائے. اللہ نے ان ساری چیزوں کو کفر قرار دیا. اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرنا ٹھیک ہے، خالق تو خالق ہے، رسول اس کی مخلوق ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اللہ سے براہ راست احکامات لیتے ہیں، وحی کے ذریعے سے ان پر اللہ کی طرف سے احکامات آتے ہیں. تو جیسے اللہ نے فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کرنا اصل میں اللہ کی اطاعت کرنا ہے. تو فرمایا کہ جو اللہ میں اس کے رسولوں میں تفریق کرتے ہیں یا رسولوں کا انکار کرتے ہیں یا رسولوں میں سے بعض کا انکار کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ سب کافر ہیں. اولئک هم الکافرون حقا، حقیقت میں یہ سب کافر ہیں، جو ایسا کرنے والے ہیں یہ سب کافر ہیں. اور پھر اس کے بعد سورہ المائدہ جو ہے وہ شروع ہوئی. المائدہ خان کو کہتے ہیں، خان نعمت کو کہا جاتا ہے، دسترخوان کو کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام المائدہ رکھا گیا ہے. اس میں سب سے پہلے ایفائے عہد کا حکم دیا گیا کہ اوفو بالعقود، وعدوں کو پورا کیا کرو. وہ وعدہ اللہ سے ہو، وہ وعدہ اپنی جان سے ہو، وہ اللہ کے بندوں سے ہو، مخلوق سے ہو، وعدے کو پورا کیا جائے. وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا فرمایا؟ وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا دین ہی نہیں ہے جس کا وعدہ، جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. تو اللہ تو فرماتا ہے کہ وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، وعدوں کو پورا کرو. کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام کی وضاحت کی گئی ہے. قتل ناحق کی مذمت کرتے ہوئے حابیل و قابیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. حابیل و قابیل کا واقعہ کہ جنہوں نے یعنی حسد کی بنا پر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دی. یہ حسد اتنی بڑی بیماری ہے کہ قابیل جو تھا وہ حضرت حابیل کا بھائی تھا، لیکن حسد نے اتنا ابھارا کہ اپنے بھائی پر اس نے ہاتھ اٹھا لیا اور اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا. تو فرمایا کہ تعلیم دی کہ جس شخص نے کسی برائی کی بنیاد ڈالی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، تو اس کا گناہ اس کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا جب تک وہ عمل ہوتا رہے گا. یعنی سب سے پہلے جو قتل کرنے والا ہے وہ قابیل ہے. تو دنیا میں آج تک جتنے قتل ہوئے ہوں گے ان سب کا گناہ قابیل کو ملے گا، اور جس نے وہ کیا اس کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن یہ سب مل کر اس کے کھاتے میں جائے گا.
اسی طرح جس نے کسی نیکی کی ابتدا کی، کسی نیکی کا آغاز کیا، تو اس نیکی کا ثواب اس نیکی کا آغاز کرنے والے کو، اس نیکی کی ابتدا کرنے والے کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا جب تک وہ نیک عمل ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔